بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج رکو نمبر 2 آیت نمبر 17۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے یعنی مسلمان۔ ایک طرف مسلمان ہیں جو دین حق پر ہیں، سیدھی راہ پر ہیں، اور ان کے مد مقابل بہت سے گمراہ مذاہب ہیں۔ ان مذاہب کا ذکر کیا گیا اور ارشاد فرمایا والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے یعنی یہودی، والصابئین، اور صابی۔ صابی کہتے ہیں ستارے کی پوجا کرنے والوں کو، ستارہ پرست، ستارے کو اپنا معبود کہتے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ والصابئین، اور ستارہ پرست، ستارے کی پوجا کرنے والے۔ والنصارى، اور نصارہ یعنی عیسائی۔ والمجوس، اور مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے، مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے۔ والذین اشرکوا، اور جنہوں نے شرک کیا، مشرک۔ ایک طرف ایمان والے ہیں، دوسری طرف یہودی ہیں، ستارہ پرست ہیں، عیسائی ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے مجوسی ہیں، اور مشرک بتوں کی پوجا کرنے والے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یفصل بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ دنیا میں بھی فیصلہ ہو چکا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ قیامت کے دن کیا فیصلہ ہوگا؟ ایمان والوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، اور ایمان کو چھوڑ کر جس نے بھی جو مذہب اختیار کیا ہوگا اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف دین اسلام ہی سچا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین ہے۔ تو یہ جو فرمایا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا، ایمان والوں کو جنت میں اور باقی جتنے بھی کافر ہیں ان کے لیے جہنم کا فیصلہ۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، شہید گواہ ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، کوئی چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، کہ گواہ وہی ہوتا ہے جس کے سامنے ہر چیز ہو۔ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ آیت نمبر 18، یہ آیت سجدہ ہے، اس کو پڑھنے سے یا سننے سے سجدہ تلاوت لازم ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا الم ترى، کیا تم نے نہ دیکھا، ان اللہ یسجد لہ، کہ بے شک اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ الم ترى میں جو خطاب ہے یہ خطاب اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اے حبیب، کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں؟ من فی السماوات، جتنے آسمانوں میں ہیں، ومن فی الارض، اور جو زمین میں ہیں، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، والنجوم، اور ستارے، والجبال، اور پہاڑ، والشجر، اور درخت، والدواب، اور چوپائے، وکثیر من الناس، اور بہت سے لوگ۔ اے حبیب، آپ نے نہیں دیکھا
کہ جتنے آسمانوں میں ہیں، جتنے زمین میں ہیں، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور اکثر لوگ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی آپ نے دیکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں وہ دیکھتی ہیں جو ہم نہیں دیکھتے۔ اب زمین پر رہتے ہوئے جنت کو ملاحظہ فرماتے ہیں، آسمانوں میں کون سی مخلوق کیا کر رہی ہے، حضور زمین پر رہتے ہوئے اس کی خبریں دیتے ہیں۔ جہنم میں کیا ہے، جنت میں کیا ہے، زمین کے نیچے کیا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو سارے علوم عطا فرمائے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد ماجد حضرت عباس، یہ حضور کے چچا ہیں، غزوہ بدر کے موقع پر جب حضور نے انہیں غیب کی خبر دی، غیب کی خبر، کئی صحابہ وہ ہیں کہ جو غیب کی خبر سن کر ایمان لائے، انہی میں حضرت عباس ہیں، کیونکہ جب یہ چلے تھے کافروں کی طرف سے حضور علیہ السلام اور مسلمانوں سے جنگ بدر لڑنے کے لیے، تو انہوں نے بہت سا سونا اپنے گھر میں چھپا دیا تھا، اور اس کی خبر صرف اپنی اہلیہ کو دی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو یہ سونا ہے، یہ تم لے لینا۔ غزوہ بدر ہوا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، حضرت عباس پکڑے گئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اپنا بھی فدیہ دو اور دیگر کا بھی فدیہ دو۔ تو انہوں نے کہا میں کہاں سے فدیہ دوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے چچا، جو مال آپ اپنے گھر میں چچی کے پاس رکھوا کر آئے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ یہ غیب کی خبر تھی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ وہ بات تو صرف میرے اور میرے گھر والوں کے درمیان تھی، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ غیب کی خبر سن کر ایمان لائے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کرنے لگے، پہلے بھتیجے کہتے تھے، جب ایمان لے آئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ۔ جب ایمان لے آئے، ایمان دل میں داخل ہو گیا، تو جس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے ادب خود بخود ہی آتا ہے۔ ایمان اور ادب یہ لازمی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایمان آیا، ادب آیا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی میں نے یہ دیکھی تھی کہ جب آپ جھولے میں ہوا کرتے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ چاند کو جس طرف اشارہ کرتے تھے چاند اس طرف جھک جایا کرتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اے چچا، میں اپنے جھولے میں چاند سے باتیں کیا کرتا تھا اور چاند مجھے بہلایا کرتا تھا، اور چاند جب اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا تھا تو میں اس کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا کرتا تھا۔ ایک موقع پر حضور سے پوچھا گیا سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے، طلوع ہوتا ہے تو غروب ہو کر جاتا کہاں ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عرش الہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ لیکن یہ ساری غیب کی باتیں، زمین کا ذرہ ذرہ، انسان کے سائے رب کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن ہماری نگاہیں وہ چیزیں نہیں دیکھتی، پوشیدہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور جس کو چاہتا ہے اللہ دکھا دیتا ہے۔ بحیرہ راہی پہ یہ واقعہ حدیث کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر تجارت کے لیے گئے تھے تو ایک راہی بڑے انتظار سے، مدتوں سے وہ ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، کبھی بھی اپنے عبادت خانے سے نیچے نہیں آتا تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بحیرہ راہب کے سامنے سے قافلے کے ساتھ گزرا، حالانکہ جب چھوٹے تھے تو بحیرہ راہب اپنی عبادت گاہ کو چھوڑ کر دوڑتا ہوا آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کو بوسہ دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس نے بڑی شان و عظمت کی باتیں کی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے حبیب ہیں۔ قافلے والوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، تجھے کیسے معلوم چلا یہ اللہ کے نبی ہیں؟ تو کہنے لگا کہ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ یہ جس پتھر کے سامنے سے گزرتے ہیں، جس درخت، جس پہاڑ کے سامنے سے گزرتے ہیں، وہ انہیں تعظیماً سجدہ کرتے ہیں، اور درخت اور پتھر یہ اللہ کے نبی کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ پچھلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس طرح اونٹ نے، درختوں نے، پتھروں نے اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی کو سجدہ تعظیمی کیا۔ سجدہ تعظیمی، سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تعظیمی تھا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے دکھا دیتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ سورج کہاں سجدہ کرتا ہے، چاند کہاں سجدہ کرتا ہے، ستارے کہاں سجدہ کرتے ہیں، درخت کس طرح سجدہ کرتے ہیں۔ یہ غیب کی باتیں، لیکن اللہ کے حبیب نے دیکھا، اس لیے فرمایا گیا الم ترى، کیا آپ نے نہ دیکھا
ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جتنے آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور چوپائے، وکثیر من الناس اور بہت سے لوگ عبادت کرتے ہوئے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سجدہ نہیں کرتے۔ تو جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتے نہیں ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، وکثیر اور بہت سے، حق علیہ العذاب ان پر عذاب ثابت ہو چکا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ ومن یہن اللہ اور جسے اللہ ذلیل کر دے، اہانت سے ہے یہن، اللہ جسے ذلیل کر دے، رسوا کر دے، ومن یہن اللہ اور جسے اللہ رسوا کرے، فما لہ من مکرم تو پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اللہ جسے عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، سبحان اللہ۔ آیت سجدہ مکمل ہوئی، درس کے بعد انشاءاللہ ہم سجدہ تلاوت ادا کریں گے۔ سجدہ تلاوت کے لیے لازم ہے باوضو ہوں، قبلہ رخ کھڑے ہوں، سجدہ تلاوت کی نیت سے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، 3 بار 5 بار 7 بار جتنی مرتبہ چاہیں تاک عدد میں سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، اور پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ ایک سجدہ ہے تو سیدھے کھڑے ہو جائیں، ایک سے زائد سجدے ہیں تو ایک سجدہ کریں پھر بیٹھ جائیں، پھر دوسرا سجدہ کریں پھر بیٹھ جائیں، سارے سجدے کرنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں۔ کھڑا ہونا کوئی لازم نہیں ہے، اگر سجدہ کرنے کے بعد کوئی بیٹھا رہنا چاہتا ہے تو بیٹھا بھی رہ سکتا ہے۔ سجدے میں تسبیحات پڑھنے کے بعد دعا بھی مانگ سکتے ہیں، ایمان کی سلامتی کی بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ ہاذانی یہ دو، ہاذانی یہ دو سے مراد کون ہے؟ ایک ایمان والے اور دوسرے کافر گروہ۔ کافروں میں 5 گروہ ذکر کیے گئے، یہودی، عیسائی، ستارہ پرست، آگ پرست، مشرک، بتوں کی پوجا کرنے والے۔ یہ 2 گروہ یعنی ایمان والے اور ان کے مقابلے میں کافر۔ ایمان کے مقابلے میں کفر ہے، چاہے وہ یہودی ہوں کافر، عیسائی ہوں کافر، ستارہ پرست کافر، آگ پرست کافر، بتوں کی پوجا کرنے والے کافر۔ تو 2 گروہ ہیں یہ، ہاذانی یہ 2، خصمانی 2 گروہ ہیں، ہاذانی خصمانی یہ 2 گروہ ہیں، مومن اور کافر۔ اختصموا فی ربہم جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ ایمان والوں نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مجوسی کہنے لگے یہ آگ ہماری معبود ہے، ستارہ پرست کہنے لگے ستارے ہمارے معبود ہیں، مشرک کہنے لگے یہ بت ہمارے معبود ہیں۔ تو انہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ مسلمان حق پر ہیں، باقی سارے باطل پر۔ فالذین کفروا تو جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے گئے ہیں، قطعت قطع کیے گئے ہیں، کاٹے گئے ہیں، لہم ان کافروں کے لیے، ثیاب مانے کپڑے، من نار آگ کے، یعنی جہنم کی آگ ان کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جہنم کی آگ ان کافروں کو ہر طرف سے گھیر لے گی، جس طرح کپڑے جسم سے چپک جاتے ہیں یہ آگ ان کے جسم پر چڑھ جائے گی، ان کے دلوں کو جلا ڈالے گی۔ کپڑے جسم سے چپک جاتے ہیں، اس طرح یہ آگ چپک جائے گی۔ الامان والحفیظ۔ فالذین کفروا تو جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے گئے ہیں، یصب ڈالا جائے گا، یصب ڈالا جائے گا، من فوق رؤوسہم ان کے سروں کے اوپر، الحمیم کھولتا ہوا پانی، الحمیم انتہائی سخت کھولتا ہوا پانی۔ فرمائے گا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کا ایک قطرہ اگر دنیا کے پہاڑ پر ٹپکا دیا جائے تو وہ پہاڑ گل کر ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ گل کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ان کافروں کے سروں پر وہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، لیکن انہیں موت نہیں آئے گی، مریں گے نہیں، عذاب کا مزہ چکھیں گے، مریں گے نہیں۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم
ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، یسحرو بہی، اس کی وجہ سے گل جائے گا، یسحرو بہی، اس پانی کی وجہ سے، کھولتے ہوئے پانی کی وجہ سے گل جائے گا، ما فی بطونہم، جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود، اور ان کی کھالیں، جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں اس کھولتے ہوئے پانی کی وجہ سے گل جائیں گی، ایک لمحے میں گلیں گی، دوسرے لمحے میں واپس آ جائیں گی، کیونکہ وہاں موت نہیں ہے۔ کئی بار انہیں یہ عذاب دیا جائے گا، کھالیں جل رہی ہیں واپس آ رہی ہیں، جل رہی ہیں واپس آ رہی ہیں۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، مقامع، گرز، ایک ہوتا ہے ہتھوڑا، ہتھوڑے کی صرف ایک چوٹ ہوتی ہے، ایک چوٹ، اور ایک ہوتا ہے گرز، ایک گول سا لوہے کا بنا ہوتا ہے جس میں مختلف کانٹے کی طرح کی شکلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اس ہوتے ہیں گرز، وہ ایک ہی چوٹ میں کئی تکلیف پہنچاتا ہے، لوہے سے زیادہ تکلیف پہنچانے والا گرز ہوتا ہے جو گول سا ہوتا ہے اور اس میں بہت سے کانٹے لگے ہوتے ہیں لوہے کے۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے جن سے انہیں مارا جائے گا۔ جب جہنم کے اندر انتہائی تکلیف ہوگی، وہاں سے بھاگنا چاہیں گے، اور کافروں کے ساتھ یہ کیا جائے گا کہ ان کے لیے جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا، یہ سمجھیں گے کہ ہم اس جہنم کے دروازے سے نکل جائیں گے، وہ بڑی مشکل سے دوڑتے ہوئے بڑی تکلیف کے ساتھ دروازے تک پہنچیں گے، جیسے ہی دروازے تک پہنچیں گے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور پھر وہ فرشتے انہیں آگ کے گرزوں سے مارتے وہ واپس جہنم کے بیچ میں لے کر آئیں گے۔ کلما ارادو، جب کبھی وہ چاہیں گے، ان یخرجوا منہا، کہ وہاں سے نکل جائیں، من غم، غم کی وجہ سے، گھٹن کی وجہ سے، اعیدوا فیہا، دوبارہ اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ کافروں کو کبھی بھی جہنم سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا، ایسا عذاب ہوگا یہ، اور ان سے کہا جائے گا وذوقوا عذاب الحریق، گرم آگ کا عذاب چکھو، کھولتی ہوئی آگ، حریق، ایسی آگ جو جلا کر خاک کر دے، حریق، گرم آگ کا عذاب چکھو۔ یہ ہیں کافر جن کے لیے عذابات ہیں۔ اب جو ایمان والے ہیں جن کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، اس لیے کہا گیا کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے پوچھا کہ بتاؤ ایمان کی رسیوں میں سب سے زیادہ مضبوط رسی کون سی ہے، یعنی جو ایمان کو مضبوط کر کے رکھے، سب سے زیادہ مضبوط رسی کون سی ہے؟ اوثق، حدیث کے الفاظ ہیں، اوثق، سب سے زیادہ مضبوط رسی ایمان کی کون سی ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ ورسولہ عالم، اللہ اس کے رسول جانتے ہیں کہ ایمان کو مضبوط رکھنے والی رسی کون سی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی خاطر کسی سے دوستی رکھنا، اللہ کی خاطر محبت کرنا، اللہ کی خاطر دشمنی رکھنا۔ اگر انسان کسی سے محبت رکھتا ہے اللہ کی محبت کی خاطر، تو اللہ اسے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، خاص طور پر انبیاء کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، اولیاء کی محبت، اور جسے ولیوں کے سردار حضور غوث پاک کی محبت نصیب ہو گئی تو اللہ اسے ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے گا۔ ولیوں کے سردار ہیں حضور غوث پاک، اور حضور فرما رہے ہیں سب سے زیادہ اوثق، ایمان کو مضبوط رکھنے والی چیز، رسی، واللہ کی خاطر محبت ہے۔ اب جو حضور غوث پاک سے محبت کرے، حضور غوث پاک کی محبت میں وہ محافل سجائے، آپ کے ذکر خیر کی محفلیں سجائے، آپ سے عقیدت کا اظہار کرے، تو وہ اس بات کا یقین کامل رکھے کہ اللہ اسے ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے گا۔ یقین کامل رکھے اس بات کا، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اپنے ولیوں کی محبت عطا فرماتا ہے، اور اللہ جس کے ساتھ تباہی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے دل میں اپنے ولیوں کی نفرت ڈال دیتا ہے۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، حدیث قدسی ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو ایمان یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے نیک اعمال، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے ولیوں سے محبت، عقیدت، اللہ کی خاطر محبت۔ جب انسان ایمان کو سلامت لے کر اس دنیا سے جائے گا کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، یدخل الذین آمنوا،
داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ کہاں داخل فرمائے گا؟ جناتن جنتوں میں، باغات میں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں جاری و ساری ہیں۔ ایک طرف کافروں کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، لوہے کے گرز ہیں، آگ کا عذاب ہے، آگ کے کپڑے ہیں، اور دوسری طرف جنتیوں کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے نہریں جاری و ساری ہیں۔ اس وقت جو زندہ ہیں فیصلہ ان کے ہاتھ میں، جن کے پاس زندگی ہے توبہ کریں، سیدھے راستے پر آئیں اور اللہ تبارک و تعالی سے جنت کا سوال کریں۔ جن کا خاتمہ کفر پر ہو گیا وہ تو گئے، لیکن جو انسان زندہ ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، ایمان کی فکر کرے۔ اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے گا، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں جاری و ساری ہیں۔ جنتوں میں اللہ داخل فرمائے گا، اور پھر یحلون فیہا ان جنتوں میں انہیں پہنائے جائیں گے، یحلون پہنائے جائیں گے، فیہا ان جنتوں میں کیا پہنایا جائے گا؟ من اساور من ذہب سونے کے کنگن، کہتے ہیں سبحان اللہ، جنتی سونے کے کنگن جنتیوں کو پہنائے جائیں گے۔ اور انسان جب وضو کرتا ہے، وضو کا پانی جہاں تک پہنچتا ہے وہاں تک انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ دنیا میں مرد پر سونا حرام ہے، یہ آزمائش ہے۔ دنیا میں مرد سونا نہیں پہن سکتا، نہ انگوٹھی، نہ چین، نہ گھڑی، سونا استعمال نہیں کر سکتا مرد، عورت کر سکتی ہے۔ لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالی ان کے صبر کا یہ انعام عطا فرمائے گا کہ انہوں نے دنیا کے اندر سونے کا استعمال نہیں کیا، تو اللہ جنت میں انہیں سونے کے کنگن پہنائے گا۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب انہیں جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَلُؤْلُؤَا اور موتی پہنائے جائیں گے، جنتی موتی۔ ترمذی شریف کے حدیث سے فرمایا جنتی موتی اتنا روشن ہے کہ اگر اسے دنیا میں رکھ دیا جائے تو اس سے مشرق سے لے کر مغرب تک سب روشن ہو جائے، اتنا نور ہے جنتی موتی کا۔ جنتی موتی، اللہ اکبر۔ فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا انہیں جنت میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے۔ ولباسہم اور ان کا لباس، ان کی پوشاک، فیہا ان جنتوں میں حریر ریشم ہوگا۔ جنتیوں کا لباس ریشمی لباس ہوگا، سبز ریشمی لباس۔ اس ریشم کا سورہ رحمان میں ذکر ہے۔ یہ بھی مرد کے لیے دنیا میں حرام ہے، مرد دنیا میں ریشم کا استعمال نہیں کر سکتا، ریشم نہیں پہن سکتا۔ جو دنیا میں اس آزمائش پر قائم رہا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس نے ریشم نہیں پہنا، تو جنت میں ریشم پہنایا جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا جس نے دنیا میں ریشم پہنا، مرد نے، جس پر حرام ہے، عورت کے لیے تو جائز ہے، عورت پہن سکتی ہے، جس مرد نے دنیا میں ریشم پہنا پھر اسے جنت میں ریشم نہیں پہنایا جائے گا۔ اسے دنیا میں سونے سے بچنا ہے، حرام چیزوں سے بچنا ہے، اللہ جنت میں یہ نعمت عطا فرمائے گا۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اور ان کا لباس ان جنتوں میں ریشم ہوگا، حریر ریشم۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ یہ اصل بات، یہ ساری نعمتیں کیوں ہیں؟ وَهُدُوا اور انہیں ہدایت دی گئی، انہوں نے ہدایت پائی نہیں، انہیں ہدایت دی گئی، یعنی ہدایت یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ہدو انہیں ہدایت دی گئی اللہ کی طرف سے۔ انسان یہ نہیں سمجھے کہ میں نے یہ نیکی کر لی ہے، یا میں نے یہ عبادات کر لی ہیں، یا میں نے یہ محفل سجا لی ہے، یا میں اس درس قرآن کی نشست میں شریک ہو گیا ہوں، میں نہیں۔ انسان کبھی میں نہیں کہے کہ میں نے کر دیا ہے، کہ الحمدللہ تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، الذی ہدانا جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ فرمایا وہدو اور انہیں ہدایت دی گئی، اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ وہدو انہیں ہدایت دی گئی، الی الطیب من القول پاکیزہ بات کی طرف۔ طیب پاکیزہ، من القول بات، پاکیزہ بات سے کیا مراد ہے؟ پاکیزہ بات سے کلمہ طیبہ، پاکیزہ بات سے قرآن کریم فرقان حمید مراد ہے۔ یعنی یہ جنتی جنہیں یہ نعمتیں دی جا رہی ہیں، انہیں دنیا کے اندر قرآن کی اور کلمہ طیبہ کی نعمت عطا کی گئی تھی،
یہ قرآن سے وابستہ تھے، یہ کلمہ طیبہ پر قائم تھے، یہ کلمہ طیبہ پاکیزہ بات پر قائم تھے۔ یہ قرآن جو کہ طیب پاکیزہ بات ہے، اللہ کی بات ہے، اسے پڑھ کر سمجھ کر عمل کیا کرتے تھے۔ قرآن کی نعمت کی وجہ سے آج انہیں جنت کی نعمتیں دی جا رہی ہیں۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور انہیں پاکیزہ بات کی طرف ہدایت دی گئی، کلمہ طیبہ کی قرآن کی نعمت دی گئی۔ اور قرآن اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قرآن کی نعمت ملنے پر دنیاوی نعمتوں سے بے نیاز نہ ہو جائے، یعنی ایک شخص کو قرآن سمجھنے کی نعمت مل گئی، قرآن پڑھنے کی نعمت مل گئی، قرآن پر عمل کی نعمت مل گئی، قرآن کی نعمت ملنے کے باوجود وہ دنیاوی نعمتوں کو دیکھے، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ اسٹیٹس، اوہو، یہ مال، جو قرآن کی نعمت اسے ملی اس کی طرف وہ نہیں دیکھ رہا کہ اللہ نے اسے اتنی بڑی نعمت دے دی ہے۔ وہ قرآن کی نعمت کے باوجود دنیاوی نعمتوں کی طرف نظر کرے تو حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کے ذریعے بے نیاز نہ ہو جائے۔ قرآن سب سے بڑی نعمت ہے، اور قرآن میں ہر چیز ہے، ہر چیز، ظاہری بھی باطنی بھی، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے، ہر چیز قرآن میں، دنیاوی اخروی ساری نعمتیں۔ لیکن انسان قرآن سے وابستہ ہو، قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور انہیں پاکیزہ بات کی طرف ہدایت دی گئی۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں سب خوبیوں والے کے راستے کی ہدایت دی گئی۔ حمید سب خوبیوں والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ الحمید ہے، سب خوبیوں والا ہے، تمام خوبیوں والے کے راستے کی طرف انہیں ہدایت دی گئی، دین اسلام کی طرف۔ دین اسلام یہ اللہ کا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ یہ جنتی وہ ہیں کہ جنہیں قرآن کی طرف، جنہیں دین اسلام کی طرف ہدایت دی گئی، انہوں نے دنیا میں اسلام کو اپنایا، قرآن کو اپنایا، قرآن پر عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے میدان محشر میں انہیں جنت عطا فرمائی، سونے کے کنگن، جنتی زیورات عطا فرمائے، موتی عطا فرمائے، جنتی نہریں عطا فرمائیں، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ جنتی دل میں جس بات کی خواہش کریں گے اللہ تبارک و تعالی انہیں وہ چیز فوراً عطا فرما دے گا، یعنی انہیں مقام کن عطا کیا جائے گا جنت میں۔ مقام کن، مقام کن کیا؟ انسان جو سوچے ویسا ہو جائے، مقام کن ہے یہ، انسان جو سوچے ویسا ہو جائے، یہ مقام کن ہے۔ اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر کوئی دنیا میں یہ مقام چاہتا ہے کہ وہ جو چاہے ویسا ہو جائے، حضور غوث پاک یہ فرماتے ہیں جنتیوں کو تو مقام کن ملے گا، وہ جو چاہیں گے انہیں دیا جائے گا، لیکن حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر انسان یہ چاہتا ہے اسے دنیا میں مقام کن مل جائے کہ یہ جو سوچے جو چاہے وہ ہو جائے، تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ پھر بندے پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر ہمیشگی اختیار کرے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر ہمیشگی اختیار کرے، ہمیشگی، گناہ چھوڑ دے، اللہ کی اطاعت کرتا رہے۔ جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا رہتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے، تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ اس سے اس قدر راضی ہو جاتا ہے کہ پھر بندے سے کہتا ہے کہ اے بندے تو مانگ، تجھے عطا کیا جائے گا۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، ضرور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں ضرور بضرور اسے عطا کروں گا، حدیث قدسی ہے، لَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ۔ لیکن یہ مقام کب آتا ہے؟ جب انسان اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی خواہشات کو فنا کرے، اپنی اصلاح کرے، تو اللہ تبارک و تعالی مقام میں کن عطا فرماتا ہے، کائنات میں تصرف کا اختیار عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی ان آیات کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرمائے۔ آپ نے سنا درس کے دوران کہ ایمان کی سلامتی کے لیے سب سے مضبوط اور سب سے بہترین چیز اللہ کے ولیوں کی محبت ہے، اللہ کی خاطر محبت۔ اور حضور غوث پاک تو یہ خود فرما گئے کہ مجھ سے محبت کرنے والا بغیر توبہ کیے اس دنیا سے نہیں جائے گا، جو میرا مرید ہے، مرید یعنی آپ سے محبت کرنے والا۔ تو حضور غوث پاک سے خود بھی محبت کریں، اپنی اولاد کو بھی بتائیں کہ یہ حسنی حسینی سید ہیں، یہ ولیوں کے سردار ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، اللہ نے انہیں بڑا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ جو ان سے محبت کرنے والا ہوتا ہے اللہ اسے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، نظر کرم عطا فرماتا ہے۔ تو آپ ضرور بھی ضرور خود بھی اللہ کے ولیوں سے محبت کریں، اولاد کو بھی یہ سمجھائیں
اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی شیخ عبد القادر جیلانی ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اتوار کی